اے گروہ علماء، میں نے تمہیں علم اس لیے عطا نہیں کیا تھا، میں نے تمہارے سینوں کو علوم کا مدینہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں۔ جاؤ، میں نے تم سب کو علم کی برکت سے بخش دیا۔ اللہ پاک ان کی جماعت کا الگ سے اعزاز فرمائے گا، اور نہ صرف اعزاز فرمائے گا بلکہ انہیں جنت میں بھی داخلہ عطا فرما دے گا۔ اس دار فانی سے دارالبقاء کی طرف منتقل ہو گیا کہ میں خواب میں اسے دیکھتا ہوں، تو میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو محدث کا دوست بھی علم والا ہی ہوگا۔ Medina is a department of Dawat Islami India which imparts free of cost the knowledge of the Quran to Ummah. مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ ہے، مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم مفت میں فراہم کرتا ہے۔ This department conducts Nazra and Hifz courses and provides 100 Nazra Quran and Huffaz to society every year. اس شعبے کے تحت طلبہ کرام کو ناظرہ اور حفظ کروایا جاتا ہے، اور ہر معاشرے کو ہر سال سینکڑوں ناظر خواہ اور حفاظ مہیا کروایا جاتا ہے۔ This department aims at character building, inculcating etiquettes, manners, morals, culture, values among students. یہ شعبہ طلبہ کرام کی کردار سازی پر توجہ دے کر انہیں اخلاقیات اور تہذیبی قدروں سے آراستہ کرتا ہے۔ Not only this, here students are taught school subjects such as English, mathematics, Urdu, science, Hindi, IT and PT under modern education. اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں پر ماڈرن ایجوکیشن کے تحت طلبہ کرام کو انگریزی، ریاضی، اردو، سائنس، ہندی اور کمپیوٹر اور جسمانی ورزش جیسے اسکول سبجیکٹ بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ At present, more than 1000 Madaris al-Madina are serving the Ummah all over India. فی الوقت پورے ہند بھر میں 1000 سے زیادہ مدارس المدینہ امت کی خدمت کر رہے ہیں۔ So we request you to enroll your children at the nearest Madrasat al-Madina of your village or city. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کا اپنے گاؤں شہر کے علاقے کے مدرسۃ المدینہ میں داخلے کروائیں۔ سبحان اللہ۔ محترم اسلامی بھائیو، قاری صاحب کو برابر نہیں کھوئی۔ آپ لوگ کہاں سے آئے؟ جامعۃ المدینہ فیضان نگری ہلدوانی سے۔ ہلدوانی؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہلدوانی اتراکھنڈ کے ہی ہیں سب؟ ماشاء اللہ۔ آپ سب بھی ہلدوانی اتراکھنڈ سے ہی ہیں؟ جی جی، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے
ایک عظیم الشان تقسیم اسناد کے موقع پر اس اجتماع پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ سب اس اجتماع پاک میں تشریف فرما ہے۔ میں تمام ہی ان اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا جو پیچھے کھڑے ہیں، کرسیاں جو خالی ہیں اس پر بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے آپ بیانات اور کلام سماعت کریں گے، اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے تقسیم اسناد، جشن دستار بندی کا بھی نظارہ کریں گے۔ الحمدللہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان جو بیان کرنے کے لیے ایک عظیم مہمان جو جلوہ فرما ہوئے ہیں، استاد الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب قبلہ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا چند ہی لمحات کے بعد ہم حضرت کا بیان سماعت کریں گے۔ میں تمام ہی اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ سب کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے حضرت علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ علماء کرام بھی ماشاءاللہ جلوہ فرما ہیں، ادھر طلباء کرام بھی جلوہ فرما ہیں، اور ان سب کی زیارت کرنا یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو آپ سب توجہ کے ساتھ اس اجتماع میں جلوہ رہیں، اس اجتماع میں شریک رہیں۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے شیخ الحدیث استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ درود پاک کے سلسلے ہیں، ان کو ترغیب کی نیت سے جتنا بلند آواز سے آپ پڑھیں گے تاکہ آپ کے آس پاس والوں کو بھی ترغیب ملے، تو انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہوگا۔ آئیے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج اجتماع تقسیم اسناد میں ہم اور آپ جمع ہیں آج کہ اس سنتوں بڑے اجتماع میں حفاظ اکرام کو بھی حفظ کی سند سے نوازا جائے گا اور جامعۃ المدینہ حلوانی کے درجہ رابعہ کی تکمیل کرنے والے طلباء کو مولویت کی سند سے نوازا جائے گا، اور اسی طرح جامعۃ المدینہ حلوانی کے وہ طلباء اکرام جنہوں نے امامت کورس مکمل کیا ان کو سند امامت سے بھی نوازا جائے گا۔ اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تقسیم اسناد کا یہ عظیم الشان منظر آپ دیکھیں گے اور ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے انشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے رکن مشاورت کا مطلب ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا میں جو باڈی رن کر رہی ہے اس باڈی کو ہند مشاورت کہا جاتا ہے، اور اس باڈی کے ارکان کو رکن ہند مشاورت کہا جاتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ابھی انشاءاللہ میرے بیان کے بعد جن کا آپ سنتوں بھرا بیان سنیں گے وہ دعوت اسلامی انڈیا کی سینٹرل ایگزیکٹیو کاؤنسل کے اہم ممبر ہیں۔ انشاءاللہ بڑا ہی پیارا سنتوں بھرا بیان ان کے ذریعے ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک بہت عظیم محدث ہیں جن کو سفیان بن عیینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حدیث میں، سائنس آف حدیث کے اندر، یعنی علم حدیث میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عظیم مقام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا، میرا دوست اس دنیا سے چلا گیا، اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف منتقل ہو گیا۔ کہتے ہیں میں خواب میں اسے دیکھتا ہوں تو میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو محدث کا دوست بھی علم والا ہی ہوگا، محدث کا دوست بھی وہ ہوگا جس نے علم مصطفیٰ سے خوشہ چینی کی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو لکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، یاد کیا ہوگا۔ تو جب حضرت سفیان بن عیینہ نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اللہ نے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو وہ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا، میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اسی پر بس نہیں ہوا،
اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ پوچھنے لگے کہ اچھا بتائیں تو صحیح کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی عبادت ہے جس کی برکت سے اللہ پاک نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب بھی میں حدیث لکھا کرتا، جب بھی میں لکھتا عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں حدیث لکھتا اور جہاں کہیں بھی آقا کریم کا نام آتا تو میں محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کرتا۔ اللہ پاک نے درود پاک لکھنے کی برکت سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، علماء کیسی بابرکت ہستی ہیں کہ علماء اگر اپنے قلم سے حدیث لکھیں اور حدیث کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، درود لکھ دیں، تو اللہ پاک اس درود کی برکت سے اور علماء کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یقین جانے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علم کی دولت کیسی دولت ہے؟ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں ہیں۔ ہاں جنہیں علم حاصل ہے، جو علماء ہیں اور جو علماء نہیں ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے درجوں کو بلند فرما دیا ہے جنہوں نے علم حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ علماء اور عوام کے درمیان 700 گنا درجات کا فاصلہ ہوگا اور ہر درجے کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ یہ ہیں علماء کہ جنہیں رب تبارک و تعالی اتنا عظیم مقام عطا فرماتا ہے۔ اور وہ بھی کیوں نہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مذاکرۃ للعلم ساعۃ خیر من قیام لیلہ۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں علم کی بات کرنا یہ ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو علماء کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے ان علماء کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی سب کو جمع فرمائے گا، اولین و آخرین سب کا اجتماع ہوگا۔ کل میدان محشر میں سب جمع ہو چکے ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، ساری کائنات کے انسان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس انسانی مجمع سے علماء کو الگ فرما دے گا، علماء کی جماعت کو الگ کر دے گا، علماء کی جماعت الگ ہوگی اور اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے گروہ علماء، میں نے تمہیں علم اس لیے عطا نہیں کیا تھا، میں نے تمہارے سینوں کو علوم کا مدینہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تم سب کو علم کی برکت سے بخش دیا۔ یہ ہے علماء کی شان۔ علماء صرف دنیا ہی میں، صرف دنیا ہی کے اندر امتیازی شان نہیں رکھتے، علماء کل قیامت کے دن بھی اللہ پاک علماء کو امتیازی شان عطا فرمائے گا۔ سارے لوگ کھڑے ہوں گے، سب مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، لیکن علماء کی شان یہ ہوگی کہ اللہ پاک ان کی جماعت کا الگ سے اعزاز فرمائے گا
اور نہ صرف اعزاز فرمائے گا بلکہ انہیں جنت میں بھی داخلہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ ہے علماء. اور ہو بھی کیوں نہ، ان علماء کی شان ہی نرالی ہے. یہ مقام کیوں نہ ملے، یہ مرتبہ کیوں نہ ملے. ایک حدیث پاک میں آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اجتمع العالم والعابد علی الصراط. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور سے سننا، اور اس حدیث کو سن کر کے یقیناً وہ والدین، وہ پیرنٹس، وہ گارجین، وہ سرپرست اسلامی بھائی کہ جن کے بچے جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں اور علم دین کی منازل طے کر رہے ہیں، اور آج ایک مرحلہ طے ہو گیا. ہاں جامعۃ المدینہ نے عالم کورس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے 3 مراحل کے اندر. پہلا مرحلہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ کلاس سے لے کر کے 4th کلاس تک، یعنی اولا سے رابعہ تک. یہ مرحلہ کہلاتا ہے مولویت کا. پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیج ہے، دوسرا مرحلہ ہے، وہ ہے رابعہ سے لے کر کے سادسہ تک، 6th ایئر تک. اس مرحلے کو کہا جاتا ہے کہ یہ دورانیہ ہے عالم کورس کا. اور اس کے بعد پھر 2 سال کا اور مرحلہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سادسہ سے دورۃ الحدیث، یعنی اب یہ مرحلہ ہے فضیلت کا. یعنی پورے عالم کورس کو جامعۃ المدینہ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. پہلا مولویت، دوسرا عالمیت، اور تیسرا ہے فضیلت کا. آج الحمدللہ وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچوں نے اس فضیلت کے، اس عالم کورس کے پہلے سٹیج کو پاس آؤٹ کر لیا، اور آج ان کے ہاتھوں میں سند مولویت نظر آئے گی. دیکھیں کیا مرتبہ ہے عالم کا. ابھی انتہا نہیں ہے، ابھی تو ابتدا ہے. اور سنیں اور جھومتے چلے جائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا اجتمع العالم والعابد علی الصراط، کہ علماء اور عابدین کو صراط پر جمع کیا جائے، پل صراط پر دونوں جمع ہوں گے. فقیل للعابد ادخل الجنہ وتنعم بعبادتک. عابد سے کہا جائے گا. عابد کون ہے؟ عابد وہ ہے کہ جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کی ہے، جس نے راتوں کو رب کو یاد کرتے ہوئے گزارا ہے، جس نے دن کو روزہ رکھ کر کے گزارا ہے، جس کی نماز فجر بھی ادا ہے، جس کی نماز مغرب بھی ادا ہے، 5 نمازیں جس نے وقت پر ادا کی ہیں، وہ بندہ عابد کہلاتا ہے. جو رات بھر اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہے تاکہ رب اس سے راضی ہو جائے. جو سارا دن کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اسے نصیب ہو جائیں. تو یہ عابد جس نے ساری رات عبادت کی ہے، جس نے سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کی ہے، یہ بھی ہوگا. اور ایک طرف عالم ہوگا، وہ ہوگا کہ جس نے آقا کریم کی حدیث کو پڑھا ہے، جس نے قرآن کو سمجھا ہے، جس نے قرآن کو نہ صرف یاد کیا بلکہ قرآن کے ٹرانسلیشن کو جانا ہے، قرآن کے معنی کو سمجھا ہے، قرآن کے میننگز کو یاد کیا ہے. ہاں لوگوں، عالم جو ہوتا ہے وہ صرف قرآن کو پڑھتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ قرآن کو سمجھتا بھی ہے. اب سوچو وہ دل کتنا پاکیزہ ہوتا ہوگا، وہ زبان عالم کی، وہ مقدس زبان کس قدر بابرکت ہوتی ہوگی جس سے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. کون سا قرآن؟ وہ قرآن پاک کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدواء القرآن، سب سے بہترین علاج قرآن ہے۔ ہاں ہم نے آج کیا یہ ہے کہ قرآن کو صرف تاک میں رکھنے والی کتاب سمجھ لیا ہے، قرآن کو صرف اور صرف گھر میں تبرکن رکھنے والی کتاب سمجھ لیا۔ نانا میرے پیارے اسلامی ایسا نہیں ہے۔ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا، جب کاشانہ نبوت میں کوئی بیمار ہو جاتا، بیماری دستک دے دیتی، حضرت عائشہ فرماتی ہے آقا کریم قرآن کی سورتیں معوذتین پڑھ کر دم کر دیتے، بیماری چلی جاتی، بیمار بندہ شفا یاب ہو جاتا۔ ہاں قرآن صرف تبرک حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن تو وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ آج بھی بڑی بڑی لیبارٹریز میں، بڑی بڑی سائنس دانوں کی انسٹیٹیوٹس کے اندر آج بھی قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھنا کمپلسری ہے، تاکہ قرآن کے مفاہیم کو سمجھ کر کے اپنی جستجو کو، اپنی ریسرچ کو مزید آگے پہنچایا جا سکے۔ قرآن بڑی عظیم الشان کتاب ہے جس کے معنی و مفاہیم ان علماء کو معلوم ہوتے ہیں۔ بتاؤ ان علماء کے سینے کس قدر نور اور برکتوں والے ہوتے ہوں گے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت ثابت بن قیس، حضرت ثابت بن قیس کا گھر روشن رہا کرتا، رات ہوتی مدینہ منورہ کے اندر، لیکن ثابت بن قیس کے گھر میں روشنیوں اور انوار کی برسات ہوا کرتی تھی۔ کسی نے آقا کریم کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، ثابت کا معاملہ سمجھ نہیں آتا، سارے مدینے کے چراغ گل ہو جاتے ہیں، لیکن ثابت کا گھر ایسا ہے جہاں ساری رات چراغ کی روشنی نظر آتی ہے، جہاں ساری رات انوار و تجلیات کی بارشیں نظر آتی ہیں، جہاں نور ہی نور نظر آتا ہے۔ آقا کریم یہ بتائیں تو صحیح کہ ثابت کا معاملہ کیا ہے۔ آقا کریم فرمانے لگے بات یہ ہے کہ میرا ثابت روزانہ قرآن کی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، جس کی برکت سے اللہ اس کے گھر کو روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کی برکت سے گھر روشن ہو جائے، اور جن علماء کے سینے میں یہ قرآن ہوتا ہوگا، قسم خدا کی وہ کتنے بابرکت سینے ہوتے ہیں۔ ان علماء سے گلے ملا کریں، صرف ہاتھ چومنے تک محدود نہ رہیں، مصافحہ کرنے تک محدود نہ رہیں، وقت ملا کرے تو ان کے سینوں سے اپنے سینوں کو ٹچ کیا کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن کا مدینہ بنا دیا۔ وہاں صرف قرآن کی آیات ہی نہیں ہوتی، حفاظ قرآن صرف یاد کرتے ہیں، لیکن یہ علماء قرآن کو اس کے معنی اور تفسیر کے ساتھ اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ ان سے کبھی کبھی محض سینہ عید پر ہی نہ ملا کریں، کبھی کبھی ان سے سینہ اس لیے بھی مل لیا کریں کہ اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن کے معنیوں کو مکنون و محفوظ رکھا، ان کے سینے قرآن کے خزانے ہیں۔ اور بتائیں کہ جب قرآن کی سورہ بقرہ کی تلاوت کا عالم یہ ہے کہ سارا گھر روشن ہو جائے، تو جو عالم دین قرآن کی سورہ بقرہ کو تفصیل کے ساتھ سمجھتا ہوگا، مجھے امید ہے اگر علم کی قدر کی گئی ہوگی، علم کو اخلاص کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہوگا، تو امید ہے ان علماء کی قبریں اس نور قرآن سے منور ہو گئی، ان علماء کی قبریں اس نور قرآن سے منور ہوگی، ان کی قبروں میں اندھیرا نہیں ہوگا،
बल्कि उनकी कब्रों में उजाला ही उजाला। मेरे प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाई, एक जगह फरमाया गया उलमा से दुआ किया कराया करें। क्यों? उलमा से दुआ लिया करें। क्यों? फरमाया गया बात ये है कि जो 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ करके दुआ करता है, अल्लाह पाक उसकी हर दुआ को कबूल फरमा देता है। तो जो 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दुआ करे, उसकी दुआ रद्द न होती हो। और जिन उलमा के सीनों में सूरह फातिहा अपनी तमाम तर तफासीर के साथ जलवागर हो, जिन उलमा के लबों पर कुरान के तराने रहते हो, उनकी दुआओं के असर का आलम क्या है। इसलिए अपने घरों में हुफ्फाज भी पैदा करें और अपने घरों में उलमा भी पैदा करें। याद रखें, घर में आलिम होगा तो घर बीमारियों से महफूज होगा। क्यों? इसलिए कि कुरान खुद कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा। हमने कुरान में वो उतारा है जो शिफा है। एक जगह फरमाया गया शिफाउन लिमा फिस सुदूर, कुरान दिलों की बीमारियों को दूर कर देता है। कुरान सिर्फ जाहिरी बीमारी का इलाज नहीं करता, बल्कि कुरान उन बीमारियों का भी इलाज करता है जिन बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। हाँ, हसद का इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, कीने का इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, जहालत का इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, लेकिन कुरान और इसके उलमा, इनके पास इनका इलाज भी मौजूद है। इसीलिए कुरान करीम की एक आयत में फरमाया कि कुरान शिफा है, और दूसरी आयत में फरमाया गया शिफाउन लिमा फिस सुदूर, कि कुरान दिलों की बीमारी से भी शिफा है। ये दो जगह अलग अलग अंदाज से क्यों फरमाया गया? मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है, वजह ये है कि कुरान ज़ाहिरी बीमारियों को भी दूर करता है और बातिनी बीमारियों का भी इलाज अता करता है। हाँ, बातिनी बीमारियों का इलाज कुरान ने अता किया है। जिन सीनों में जहालत है, उन सीनों को इल्म की रोशनियां कुरान देता है। जिन सीनों में इस्लाम और ईमान की वो रोशनी नहीं है, तो ये इस्लाम और ईमान की रोशनी भी यही कुरान अता करता है। एक सहाबी है हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु ताला, ये कहते हैं कि मैं अभी हल्का बगोश इस्लाम नहीं हुआ था, मैंने अभी मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा था, मैं अभी जुल्फे अंबरी का असीर नहीं हुआ था, मैं अभी रुखे जाना का कैदी नहीं हुआ था, मैंने अभी अपना दिल आका करीम के कदमों पर निछावर नहीं किया था। कहते उस वक्त की बात है जब मैं मक्के में रहता था, और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए। फिर कुफ्फारे कुरैश और मुसलमानों के दरमियान एक जंग होती है जिसको ग़ज़वे बदर के नाम से याद किया जाता है। कुछ गैर मुस्लिम कैदी मुसलमानों के हाथ में आ जाते हैं। अब कुफ़ार कुरैश ने मुझे सुलह कराने के लिए मदीने मुनव्वरा भेजा। कहते हैं कि मैं कुरैश का हलीफ बन करके मक्का मुकर्रमा से निकल करके मदीने मुनव्वरा की तरफ चलने लगा। कहते हैं मैं मदीने मुनव्वरा के रास्ते में था, अचानक से कहते जैसे ही मैं हुदूदे मदीना में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे कानों में एक बड़ी खूबसूरत आवाज आ रही है। मेरे कानों के अंदर एक बड़े प्यार भरे लहजे की आवाज है, और वो आवाज ऐसी है जिसने मुझे दम बखुद कर दिया है। जैसे ही वो आवाज कानों में पहुंचती है तो ऐसा लगा कि अब मुझ पर अपना इख्तियार बाकी नहीं रहा है, मैं अनकंट्रोल हो गया हूँ, मैं अपने आप पर इख्तियार नहीं रखता हूँ, बस उस आवाज की तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। कहते हैं मैं चाहता हूँ कि अपना डायरेक्शन चेंज करूँ, अपने आप को राइट साइड में लेकर जाऊँ, लेकिन नहीं, जब से वो आवाज मेरे कानों में आई है तब से मैं उसी आवाज की तरफ खिंचता चला जा रहा हूँ।
میں ڈائریکٹ اسی آواز کی سمت میں چلنے لگا. کہتے ہیں کہ میں اسی آواز کی طرف کھنچتا چلا گیا حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ گیا جس کو مسلمان مسجد نبوی شریف کہتے ہیں, جس کو مسلمان مسجد نبوی کے نام سے یاد کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں جب اس مقام پر آ گیا, اس جگہ پر آ گیا, مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچ گیا, جیسے میں قریب پہنچا تو وہ آواز جو بڑی پیاری تھی, بڑی خوبصورت تھی, مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی, کھینچ رہی تھی. میرا میلان اس کی طرف بڑھتا چلا گیا, میں اس کی طرف کھنچتا چلا گیا اور کھنچتا چلا گیا. آخر میں جب بالکل میں صحن میں پہنچ گیا, مسجد نبوی شریف کے صحن میں پہنچا, ایک آواز میرے کان میں آئی, جو آواز یہ تھی, ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, کہ سنو تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے اور اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. کہتے جبیر بن مطعم جب یہ آواز میرے کانوں میں آتی ہے, کہتے میرے چہرے کا نقشہ بدل چکا ہے, میری روح کانپنے لگتی ہے, میرا بدن حرکت میں آ جاتا ہے, جسم پر کوئی ایسا بال نہیں ہے جو کھڑا نہ ہو گیا ہو, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور میں بے چین ہو کر کے آقا کریم کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہوں, عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ, جس کا کلام اتنا پیارا ہو, جس کی آواز اتنی پیاری ہو, جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, مجھے کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام کر مسلمان ہو جائے. تو قرآن شفاء لما فی الصدور ہے, دلوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام لائے, قرآن کی آیت سنی, پوری دل کی دنیا تبدیل, پوری دل کی دنیا چینج ہو گئی. مجھے بتائیں ان علماء کا کیا مقام ہے کہ جن کے سینوں میں قرآن کی صرف آیات نہیں بلکہ تفاسیر بھی محفوظ ہوا. ان علماء کی قدر کیا. فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث, علماء انبیاء کے وارث ہے. اور ایک حدیث پاک کا مضمون تو یہ ہے کہ درجہ نبوت سے سب سے قریب کوئی درجہ ہے تو وہ درجہ اہل علم کا ہے. علماء کا درجہ یہ درجہ نبوت سے قریب تر ہے. کتنا عظیم مقام ہے علماء. خوش ہو جائے وہ والدین کہ جن کے بچے آج جامعۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جن کے بچے علم دین کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کی دھن, آپ کا دولت, آپ کی دولت, آپ کا پیسہ, آپ کا دھن, یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اگر آپ نے دنیا میں ان کا صحیح استعمال نہ کیا تو کل قیامت کے دن وبال جان بن جائے. لیکن علماء انشاءاللہ قدم قدم پر رحمت ہوگی. ہاں علماء کے والدین کو کل جنتی تاج ان کے سروں پر سجایا کیوں علماء اور فرمایا گیا کہ جو سورہ واقعہ پڑھ لے اللہ پاک اسے فاقہ اور محتاجی سے محفوظ کر دیتا ہے. تو سورہ واقعہ پڑھنے والا فاقے سے محفوظ ہو, اور جو سورہ واقعہ سے پڑھے ہی نہیں بلکہ اس کے معنی کو بھی سمجھے, اس کی مراد کو بھی سمجھے, وہ عالم کیسے فاقہ کش ہو سکے, اس کے گھر کیسے محتاجی آ سکتی ہے. تو والدین اپنے دلوں و دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ میرا بچہ عالم بنے گا تو کمائے گا کہاں سے. او نادان سن, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مضمون ہے کہ گھر میں جو بچہ علم دین حاصل کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک اسی بچے کی برکت سے گھر والوں کو رزق عطا کر رہا ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں رزق ہمارے ہاتھوں کی بدولت مل رہا ہے, ہماری محنت کی بدولت مل رہا ہے. بہت سارے جفاکش محنت کرنے والے وہ ہیں
جو لاکھوں کے نقصان میں آ جاتے ہیں، اگر تیرے گھر کے اندر نقصان نہیں ہے، بیماریاں نہیں ہے، برکت ہے، تو یہ اسی عالم دین کی برکت سے، انہی طلباء کی برکت سے ہے۔ اور جو سورہ واقعہ پڑھے فاقے سے محفوظ ہو جائے تو علماء کیسے فاقے میں آ سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے بچوں کو عالم بنائیں، علم کی طرف راغب کریں، انشاءاللہ ہر طرح کی بیماریاں گھر سے دور ہو جائیں۔